دھرتی وائس کے دوستو السلام علیکم۔ معزز سامعین، بلوچستان کے ضلع کلاس سے تعلق رکھنے والے سرجن ڈاکٹر محمد اعظم بنگلزئی نے میڈیکل کی تعلیم کوئٹہ کے بولان میڈیکل کالج سے حاصل کی، مگر انہوں نے اسی کالج کی عمارت کی تعمیر میں بطور مزدور کام بھی کیا اور بعد میں اس سے منسلک ہسپتال میں سرجن بھی رہے۔ ڈاکٹر اعظم بنگلزئی کی زندگی کی کہانی ہم نے ان کے کلینک میں نہیں سنی، بلکہ ان کے ساتھ ان کے تمام جگہوں پر جہاں انہوں نے تعلیم کے حصول کے دوران مزدور کی حیثیت سے کام کیا۔ بولان میڈیکل کالج کی پرانی عمارت، جو کہ اب مکمل طور پر کالج کے ہاسٹل میں تبدیل ہو گئی ہے، کہ مختلف حصوں کو دکھاتے ہوئے ڈاکٹر اعظم ہاسٹل کے کمرہ نمبر 16 کے سامنے دیر تک کھڑے رہے، جہاں کالج میں داخلے سے لے کر فارغ التحصیل ہونے تک وہ مقیم رہے۔ ان کے موبائل فون میں یہاں مزدوری کرنے کی ایک یادگار تصویر بھی محفوظ ہے، جس میں ان کے ہاتھ میں بیلچہ ہے۔ نئے بولان میڈیکل کالج، اس کے ہاسٹلز اور بولان میڈیکل کمپلیکس ہسپتال کی عمارت جہاں وہ مزدوری کرتے رہے میں ہمیں لے جانے کی بعد وہ ہمیں اس مقام پر لے گئے جہاں ان کے ایک دوست نے ایک دن مزدوری کرتے ہوئے ان کی تصویر لی تھی۔ یہ عجیب حسن اتفاق تھا کہ جب وہ اس جگہ پر ہمیں لے گئے تو وہاں پر ایک عمر رسیدہ شخص اور ایک نوجوان مزدوری میں لگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اعظم نے اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے عمر رسیدہ مزدور کے ہاتھوں سے بیلچہ لے کر ریڑھی میں مٹی بھی بھری۔ ڈاکٹر اعظم بنگلزئی نے بتایا کہ وہ ڈاکٹروں سے بہت زیادہ متاثر تھے اور ڈاکٹر بننا چاہتے تھے۔ کلاس سے مجھے میڈیکل کی سیٹ مل گئی، لیکن میڈیکل کی تعلیم کے اخراجات کے حوالے سے میں اپنے والد پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، جو کہ محکمہ ریلوے میں ملازم تھے۔ میں نے سوچا کہ کوئی پارٹ ٹائم کام کروں گا تاکہ کالج اور ہاسٹل کی فیس اور دیگر اخراجات پورے کر سکوں۔ چونکہ اس وقت کالج کے ساتھ نئے بولان میڈیکل کالج اور بولان میڈیکل کمپلیکس ہسپتال کی عمارت پر کام جاری تھا اور یہ ہاسٹل سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھے، اس لیے میں نے وہاں محنت مزدوری کے لیے ذہن بنایا۔ میں وہاں ٹھیکیدار کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی کہ انہیں ایک شفٹ میں کام دیا جائے، تو انہوں نے مجھے میری خواہش کے مطابق کہا کہ آپ شام کی شفٹ میں آ جائیں۔ معزز سامعین، اس طرح سے میں نے وہاں ایک مزدور کی حیثیت سے کام کا آغاز کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب نے کافی منع کیا کہ آپ کام نہیں کریں بلکہ پڑھیں، لیکن میں نے اپنے ابو کو منع کیا اور کہا کہ میں اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے محنت کروں گا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دن کو کالج میں پڑھتے اور پھر شام کو زیر تعمیر عمارت جاتے جہاں ان کا روپ مزدور کا ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح رات گئے تک محنت مزدوری کرنے کے بعد تھوڑا بہت آرام کرتے اور اس کے بعد پھر کلاس اور لائبریری میں ہوتے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت ان کی دہاڑی 30 روپے ہوتی تھی اور اس طرح تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے اچھی خاصی رقم بنتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ مزدوری میری مجبوری تھی اور میرا اچھا خاصا وقت مزدوری پر صرف ہوتا تھا، اس لیے میری کوشش ہوتی تھی کہ مزدوری کے دوران بھی کچھ پڑھا کروں، اس لیے میں اپنی کتاب بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ ڈاکٹر اعظم بنگلزئی نے کہا کہ ایک دن میں ریت اور سیمنٹ کے مکسچر سے بھری ریڑھی جب عمارت میں اوپر لے جا رہا تھا تو ریڑھی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ بدقسمتی سے اس وقت ٹھیکیدار بھی وہاں موجود تھا۔ ٹھیکیدار ریڑھی کو گرتے اور سیمنٹ کو ضائع ہوتے دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹھیکیدار نے مجھے کہا کہ آپ کو تو کام کرنا نہیں آتا، اس لیے آپ کام چھوڑ کر چلے جائیں۔ میں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے مجھے نکال دیا۔ ڈاکٹر اعظم بنگلزئی کے مطابق انہوں نے ٹھیکیدار سے کہا کہ اگر مزید کام کرنے نہیں دیتے تو بے شک مت کرنے دیں، لیکن کم از کم اس روز کی دہاڑی تو پوری ہونے دیں۔ لیکن وہ سیمنٹ کے ضائع ہونے پر اتنا ناراض تھا کہ مجھے دہاڑی پوری نہیں کرنے دی، بلکہ آدھی مزدوری یعنی 15 روپے دے کر فارغ کیا۔ ڈاکٹر اعظم نے بتایا کہ بعد میں انہیں ریڈیو پاکستان پر خبریں پڑھنے کا موقع ملا اور ریڈیو پاکستان کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی والوں نے بھی انہیں خبروں کا ترجمہ کرنے اور پڑھنے کے لیے بلا لیا، جس سے ان کے اخراجات پورے ہوتے رہے۔ سرجن
आज़म बंगलज़ई ने कहा कि जनरल सर्जरी में MS करने के बाद सर्जन की हैसियत से उनकी तकर्री बुलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल में हुई। एक दिन मेरी OPD में ड्यूटी थी तो मैंने देखा कि वही ठेकेदार अपने बेटे के साथ एक पर्ची लेकर मेरे पास आया। ठेकेदार बूढ़ा हो गया था। मैंने इसे पहचान लिया, लेकिन वो मुझे नहीं पहचानता था। मैंने इसका नाम लिया और इसे अपने पास बुलाया तो वो हैरान हुआ कि ये शख्स किस तरह मुझे जानता है। उन्होंने कहा कि जब ठेकेदार उनके पास आया तो उन्होंने उसे VIP प्रोटोकॉल दिया, जिस पर ठेकेदार ने इनसे पूछा कि वो इन्हें किस तरह जानते हैं। आज़म बंगलज़ई ने बताया कि ठेकेदार को वो बहुत ज़्यादा तो याद नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने कई बातें याद कराई तो वो काम से निकालने की बात पर रो पड़े और कहा कि मैंने आपको काम से निकाल कर जुल्म किया। इनका कहना था कि मैंने ठेकेदार को बताया कि आपने कोई जुल्म नहीं किया, क्योंकि वैसे भी वो मेरी मंजिल नहीं थी, बल्कि मेरी मंजिल ये थी जहां आज मैं पहुंचा हूं। डॉक्टर आज़म ने बताया कि जब वो जनाह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो एक रात इन्हें एक खातून का ऑपरेशन करना था। ये अजीब इत्तेफाक था कि जिस वक्त मैं वो ऑपरेशन कर रहा था तो मुझे कोयटा से फ़ोन आया और बताया कि कोयटा में आपकी वालिदा को इमरजेंसी हस्पताल में दाखिल किया गया है। दूसरा अजीब इत्तेफाक ये था कि जिस खातून की मैं ऑपरेशन कर रहा था वो मेदी के ज़ख़म की मरीज़ा थी, जबकि मेरी वालिदा भी इसी बीमारी में मुब्तला थी। जब मैं ऑपरेशन करने के बाद निकला और वालिदा के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि वफ़ात पा गई हैं। अगर मैं फ़र्ज़ की बजावरी के बायस अपनी वालिदा का आखिरी दीदार नहीं कर सका, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस दौरान मैंने एक खातून की ज़िंदगी बचाई। डॉक्टर आज़म बंगलज़ई का कहना था कि जब भी वो नए बोलान मेडिकल कॉलेज, इसके हॉस्टल और बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स की इमारत के सामने से गुज़रते हैं तो फ़ख्र महसूस करते हैं। मुझे यहाँ से गुज़रते हुए एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, क्योंकि इन इमारतों में मेरी मेहनत और पसीने की बू आती है, मेरी मेहनत और पसीने की खुशबू आती है। दोस्तों, धरती वाइज की ये काविश आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।